قید میں بھی آزاد رہا، میں قید سے بھی آزاد ہوں، میں قید کے باہر بھی خوش تھا، میں قید کے اندر بھی خوش ہوں۔ آپ نے ایک شہزادے کی کہانی تو سنی ہوگی جو اپنا تخت اور تاج چھوڑ کر عوام کی بھلائی کے لیے وہ ایک ایسے خطرناک مہم پر چل پڑتا ہے۔ کپتان موجودہ وقت کا وہ شہزادہ ہے جس نے اپنے آرام اور آسائش کو چھوڑ کر قید و بند کو چنا ہے۔ کپتان ایک ایسا لیڈر ہے جس نے اپنی قوم کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ کپتان ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ کپتان نے سچ بولا۔ کپتان نے اپنے لوگوں کے حقوق، وقار اور فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ کپتان ایک ایسا لیڈر ہے جو اپنے ملک کے لیے جیل میں ہے لیکن اپنے پیروکاروں کے دل و دماغ میں نہیں۔ کپتان ایک ایسا لیڈر ہے جو آج بھی سلاخوں کے پیچھے سے قیادت کر رہا ہے، جمود کو چیلنج کر رہا ہے، اب بھی تبدیلی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کپتان ایک ایسا لیڈر ہے جو نتائج سے نہیں ڈرتا بلکہ اپنے اصولوں پر فخر کرتا ہے۔ کپتان وہ لیڈر ہے جو قیدی نہیں، ہیرو ہے۔ کپتان ایک ایسا لیڈر ہے جس نے اپنے مقصد کے لیے اپنا سکون ترک کر دیا۔ کپتان نے اپنے پیچھے خاندان، دوست اور خوش قسمتی چھوڑی ہے۔ کپتان نے اپنی مراعات، اعزازات اور القابات سے دستبردار ہو گئے۔ کپتان نے اپنی زندگی اپنے ملک اور عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ کپتان نے اپنے قوم کے حالات، مواقع اور امکانات کو بہتر بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ کپتان ایک ایسا لیڈر ہے جو اپنے ملک کے لیے جیل میں ہے لیکن اپنے حامیوں کی آنکھوں اور کانوں میں نہیں۔ کپتان ایک ایسا لیڈر ہے جو اب بھی دیواروں کے اندر سے اثر انداز ہو رہا ہے، اب بھی عوام کو متحرک کر رہا ہے، اب بھی بیداری پیدا کر رہا ہے۔ کپتان ایک ایسا لیڈر ہے جو حالات سے تلخ نہیں بلکہ مستقبل سے پر امید ہے۔ کپتان وہ لیڈر ہے جو اسیر نہیں بلکہ لیجنڈ ہے۔ ارے تھوڑا ماضی میں جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کپتان نے ہمیں کس طرح کرکٹ میں ورلڈ کپ جتوایا اور اسی فتح کا انعام ہم نے انہیں اس طرح سے دیا ہے کہ ان کو ہم نے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی کپتان ہے جس نے پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بنایا، وہ جس نے لوگوں کی بیماری دور کرنے کے لیے ٹھانی تھی، آج ہم نے اسے بیمار کر ڈالا ہے۔ ایک محل میں رہنے والا شخص جس کو اٹھا کر جیل کی ٹھنڈی زمین پر پٹک ڈالا ہے، ایک ایسا شخص جو چاہتا تو لندن اور یورپ میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتا تھا لیکن اب جیل کی کال کوٹری میں مچھروں کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے۔ کپتان وہ شخص ہے جو چاہتا تو کرکٹ میں ابھی بھی لاکھوں کروڑوں اربوں کما سکتا تھا لیکن عوام کی بھلائی اور بہبود کے لیے اس نے سارے ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں۔ ارے وہی کپتان ہے جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا تھا اور آرام سے اپنی جائیدادیں بنا کر مزے لوٹ سکتا تھا مگر اس نے حق اور سچ کی بات کو ماننا بہتر سمجھا اور جیل کی کال کوٹری میں چلا آیا۔ کپتان وہی شخص ہے جو کہ عدالت میں اپنے مقدمے کے لیے پیش ہوا لیکن عدالت میں کھڑکیاں شیشے توڑ کر اس کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ کپتان وہی شخص ہے جو کہ ہر پاکستانی شہری کی طرح اپنے حقوق رکھتا ہے مگر اس کو گھر کی چار دیواری سے بے دردی سے اٹھا کر لایا گیا۔ اٹھانے والا نے یہ بھی خیال نہ رکھا کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس کو اس کے خاندان کے لوگوں کے سامنے ایک عام انسان کی طرح لایا گیا لیکن اب وہ بے بس قیدی ایک قابل رحم شکار، نفرت اور انتقام کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اسے ایک تاریک اور غلیظ کوٹری میں بند کر دیا ہے جہاں اسے ہر روز ناقابل تصور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے اور توڑا جاتا ہے۔ وہ جھوٹے الزامات، توہین اور دھمکیاں سننے پر مجبور ہے۔ وہ الگ تھلگ ترک کر دیا گیا۔ اس نے وہ سب کچھ کھو دیا ہے جس کی اس نے کبھی پرواہ کی تھی، اس کا خاندان، اس کے دوست، اس کے حامی، اس کا وقار اور اس کی امید۔ اس کے پاس کوئی آواز نہیں، کوئی چارہ نہیں، کوئی حق نہیں اور کوئی فرار نہیں۔ لیکن کپتان نا امید نہیں۔ کپتان جیل میں بیٹھ کے سب لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ مجھے کوئی قید نہیں روک سکتی، مجھے کوئی زنجیر نہیں باندھ سکتی۔ زندگی جہنم بنانے والے شاید یہ بھول گئے ہیں کہ آگ کے دریا سے گزر کر ہی جنت ملتی ہے اور کپتان اس آگ کے دریا کو پار کر کے دکھائے گا اور ایک دن اپنی اس عوام کے پاس واپس آئے گا۔ ہر ظلم سہے گا، ہر اذیت برداشت کرے گا لیکن عوام کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کرے گا۔